السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، کیا کبھی آپ قبرستان گئے ہیں؟ قبرستان میں جب آپ کبھی گئے ہوں گے یا جاتے ہوں گے تو قبرستان کے اندر ایک وحشت سی نظر آتی ہے، ایک ڈر سا محسوس ہوتا ہے، ایک گھبراہٹ ہوتی ہے قبرستان کو دیکھ کر، کیونکہ وہاں جو لوگ گئے ہوئے ہیں، جو اپنی قبر میں سو رہے ہیں، وہ بھی کبھی ہماری طرح زندہ تھے اور ہماری طرح وہ بھی دنیا کے مزے اڑاتے تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک دن آئے گا، مجھے بھی اسی قبرستان میں آنا ہے اور مجھے بھی یہیں دفن ہونا ہے؟ ایک دن جو ہے ہمارے اپنے جو ہمارے گھر کے لوگ ہیں یا رشتہ دار وہ آئیں گے اور مجھے بھی اسی قبرستان میں اسی زیر زمین لٹا کر کے چلے جائیں گے۔ کیسا وحشت ناک، کیسا خوفناک وہ منظر ہوگا۔ دوستو، اللہ اس دن کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میرے پیاروں، میری ماں اور بہنوں، ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور قبر کے اندر ہم سب کو جانا ہے، جو بہت ہی جو ہے خطرناک جگہ ہے۔ فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسانی کے ساتھ گزر گئی تو بعد کی آنے والی سب منزلیں آسان ہوگی۔ تو اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اگر ہم نے اچھے اعمال کر رکھے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، نمازوں کی پابندی کی ہوگی، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کیا ہوگا، نبی کے طریقے پر چلے ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں کوئی وحشت اور کوئی دہشت نہیں ہوگی۔ قبر سے گزرنے کے بعد پھر ایک قیامت کا دن بھی آئے گا، ایک قیامت کا دن بھی آئے گا جہاں انبیاء علیہم السلام بھی نفسی نفسی بولیں گے۔ اس وقت جو ہے لوگوں کے دل مر جائیں گے، لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ جیسے دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑا حادثہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ ایک دم ایسا ہو جاتا ہے، مر سی جاتا ہے، اس کے چہرے پر ایک مردائی سی چھا جاتی ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا تو لوگ وحشت اور دہشت میں گھبرائے ہوئے ہوں گے اور ان کے دل مر چکے ہوں گے، لیکن ایک آدمی آپ کو نظر آئے گا جو ڈرا ہوا نہیں ہوگا، جسے کوئی دہشت اور وحشت نہیں ہوگی۔ وہ آرام سے گھوم رہا ہوگا یا آرام سے بیٹھا ہوگا، جیسے دنیا کے اندر اے سی میں بیٹھا ہو، بالکل آرام سے۔ ایسا اس نے کون سا عمل کیا ہوگا کہ وہ بالکل گھبرائے گا نہیں، آرام سے بیٹھا ہوا ہوگا؟ آخر کیا معاملہ ہوگا؟ تو دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آدمی کون ہوگا اور ایسا اس نے کیا عمل کر رکھا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا دل نہیں مرے گا۔ آج وہی پاورفل عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے آپ کا دل بھی نہیں مرے گا اور آپ کے اوپر بھی قیامت کی وحشت دہشت جو ہے سوار نہیں ہوگی اور آپ جو ہے بالکل آرام سے وہاں رہیں گے۔ ایک حدیث میں سب سے پہلے آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں یعنی چاند راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آدمی راتوں کو اس رات میں چاند رات میں عبادت کر لے گا، قیامت کے دن جب سب کے دل مر جائیں گے اور ڈر جائیں گے تو اس دن یہ اس آدمی کا دل زندہ رہے گا جو اس مبارک رات میں، یعنی آج چاند رات ہے، اس چاند رات میں جو عبادت کرے گا۔ لیکن میرے عزیز پیارے دوست اور میری ماں بہنوں، مجھے پتا ہے کہ آپ چاند رات میں کیا کرتے ہیں، کیا کرنے والے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ بازاروں میں ہوتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور ہماری جو ماں بہنیں ہیں وہ گھر کی صفائی میں لگی ہوئی ہیں، انتظام میں لگی ہوئی ہے۔ اسی چکر میں رات گزر جاتی ہے اور بہت سے مرد اور عورتوں کی تو عشاء کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، کسی کی فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اس مبارک رات کو ہاتھ سے نہ نکلنے دیں، یہ بہت ہی مبارک اور بابرکت رات ہے۔ آپ اس مبارک رات میں ضرور عبادت کریں جتنا بھی ہو سکے۔ اس رات میں نماز، تلاوت اور ذکر، دعا کرتا رہے۔ ان راتوں میں عبادت کرنے کا
دل نہ مرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے خوفناک، ہولناک اور دہشتناک دن میں جب کہ ہر طرف خوف و ہراس، گھبراہٹ اور دہشت پھیلی ہوئی ہوگی، لوگ بدحواس ہوں گے، اس دن میں حق جل شانہ اس کو نعمت والی اور پرسعادت زندگی سے سرفراز فرمائیں گے۔ تو دوستو، یہ ایسی مبارک رات ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ حضرات کو پڑھ کے سناتا ہوں اس کی فضیلت کے بارے میں، آپ حضرات سنیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوستو، فضائل اعمال میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ حدیث کے حوالے سے جن 5 راتوں کا ذکر فرمایا وہ یہ ہیں: 8 ذی الحجہ کی رات، 8 ذی الحجہ یعنی یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی 8 تاریخ چاند والی، اور 9 ذی الحجہ کی رات، اور اسی طرح سے 10 ذی الحجہ کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور شب برات یعنی 15 شعبان کی رات۔ اور آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہے۔ ایک جو ہے جمعے کی رات، عیدین کی رات، رجب کی رات، اور نصف شعبان یعنی 15 شعبان۔ اور فقہاء نے جن راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کو مستحب اور افضل قرار دیا ہے، ان میں عیدین کی راتیں یعنی دونوں عیدوں کی راتیں، یعنی عید الفطر کی بھی راتیں اور عید الاضحیٰ کی بھی راتیں، رمضان کے آخر کی 10 راتیں اور ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں داخل ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے کن مبارک راتوں میں اس رات کا شمار ہے جو رات آج آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ تو اس مبارک رات میں اپنے سبھی بھائیوں سے، سبھی ماں اور بہنوں سے، سبھی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس رات کو جو ہے ہاتھ سے نہ جانے دیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ پوری رات نہ ہو سکے، بھلے ہی 1 گھنٹہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہو، آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں۔ جتنا بھی وقت ہو سکے 2 رکعت 4 رکعت نفلیں پڑھ لیں، ذکر کر لیں، 2-4 تسبیحات پڑھ لیں، جو بھی آپ سے آتا ہو آپ اسے پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، جو بھی آپ سے آتا ہو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی عبادت کا مزہ لے سکیں اور وہ بھی اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔